یوں تو سبھی کہتے ہیں کہ ہم قادری ہیں، لیکن قادری تو وہ ہے جسے حضور غوث اعظم کہہ دیں، بات ہے کہ نہیں؟ کوئی پیر اگر کہے کہ یہ میرا مرید ہے تب بنتا ہے مرید۔ پیر کی تعلیمات کیا ہے بھائی؟ پیر ہمارا جو ہے اس پر ہماری جب نظر ہوگی، ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ کسی نہ کسی کو فالو ضرور کرتے ہیں، اگر کوئی نہیں ملتا تو مسجد کے امام کو ہی فالو کرتے ہیں، لیکن تربیت جو پیر سے ملتی ہے، پیر اگر چغلی، غیبت، جھوٹ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پیر اس سے بچا ہوا ہے، ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر پیری مریدی، پھر مرید کس کام کا ہے وہ؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا پیر غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، ہمیں اس کی تعلیم اس نے دی ہے، ہم نے جب ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور اسی کام کو ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں، غیبت، برائی، چغلی، تو مرید تو ہیں لیکن نام کے مرید ہیں۔ جیسے کہ کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن وحدانیت کے معاملے میں جسے چاہا اپنا خدا بنا لیا، جہاں چاہا ایمان کا سودا کر دیا۔ حضور کی محبت کے معاملے میں صلح کلی بن گئے اور کہنے لگے یار سب صحیح ہے، صحیح تو وہی ہے جو حضور اور آپ کے صحابہ نے کر کے دکھایا، اس کے علاوہ کچھ بھی صحیح نہیں۔ حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ سخت گرمی کے موسم میں روزے رکھتے ہیں اور رات کی تاریکی میں جب لوگ اپنے بستروں پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو میرے جو مرید ہیں رات کی تاریکی میں اپنے عبادت کے سجدوں سے یہ موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ ہے تو رات، لیکن وہ رات میں کیسے جگمگا رہے ہیں؟ وفی ظلم اللیالی، لیل کہتے ہیں رات کو، ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، لیکن حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ میرے مرید رات کی تاریکی میں عبادتوں کے نور سے موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ یہ ہے قادری۔ ہماری تو نہ فجر پڑتا، نہ ظہر پتا، نہ عصر پتا، نہ مغرب۔ نظر و نیاز میں منع نہیں کر رہا ہوں، ہونی چاہیے ضرور، لیکن آپ دیکھیں کہ حضور غوث اعظم کی تعلیمات کیا ہے کہ آپ کے والد نے ایک پھل کی قیمت، ہم تو ایک دن کی محنت نہیں کر سکتے۔ اچھا دوسری چیز ایک بتاؤں میں آپ کو، ذہن میں آ گئی بات۔ ایک شخص سے میں نے کہا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، تسبیح، کم سے کم یہ الفاظ اپنے صحیح کر لیں۔ جو تسبیح آپ پڑھ رہے ہیں اگر الفاظ صحیح نہیں ہیں، مخرج صحیح نہیں ہے تو رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو معلوم ہے بندے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ سب قبول فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب قبول کرنے والا ہے، یہ تو نیت کا سودا ہے۔ تو میں نے کہا ایک بات بتائیں، کوئی مسافر آیا آپ کے پاس اور آپ کا یہاں سے لے کے واٹر ورکس تک 50 روپے کرایہ لگتا ہے، اور جب وہاں جا کر پہنچ کر وہ آپ کو 20 روپے دینے لگے، وہ بھی پھٹے ہوئے، تو آپ کیا کریں گے؟ قبول کر لیں گے؟ جب اپنا معاملہ آیا تو قبول نہیں ہے، جب اللہ کا معاملہ آیا کہ وہ سب قبول کرنے والا ہے، پھٹے ہوئے نوٹ ہیں وہ بھی کم دے رہا ہے، آپ قبول کر لیں گے؟ یعنی لوگوں کی ایسی عقل خراب ہو گئی ہے، مطلب تھوڑا ہر کسی کام میں بندہ بول دے، سیکھنے کی کوشش کرنی نہیں ہے، ہمیں سیکھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے گا۔ ہماری سوچ یہ بن گئی کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ ارے بھائی، جب ہم دنیاوی معاملے میں ہم کپڑا خریدنے گئے اور کپڑا سودا کر کے گھر پہ خرید لائے، اور گھر پہ جب تھان کھول کے دیکھا تو اس میں وہ پھٹا ہوا تھا، تھوڑا سا سوراخ تھا، فوراً دکاندار کے پاس جائیں گے کہ نہیں جائیں گے کہ ہم نے پیسہ دیا ہے نئے مال کا، کھرا سودا ہم نے کیا تھا، ہمیں مال کھرا چاہیے، ہمیں قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ تسبیح پڑھے جا رہے ہیں، الفاظ ایک صحیح نہیں ہے، مخرج کوئی صحیح نہیں ہے،
اور حیرت تو یہ ہے کہ جب سکھانے والا موجود ہو پھر بھی بندہ اگر سیکھنے کو تیار نہ ہو تو بتائیے اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ تو حضور غوث اعظم کی تعلیمات یہ ہے، گیا بندہ پیشاب لگائے بہت تیز، اب پیشاب ایسے ہی کیا اور چلا آیا، استنجا ہی نہیں کیا، اور استنجا کہیں کیا بھی تو احتیاط بھی نہیں کی۔ کیا ہوا کہ ارے مجبوری میں سب چلتا ہے۔ کہا گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کے، ارے میں پاک نہیں ہوں۔ مسلمان اور ناپاک ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان کا نام ہی یہ ہے پاکی۔ بھائی مسلمان ہو کر ناپاک رہنا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان ہو ناپاک ہو۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے جسم کی طہارت بھی کرتا ہے اور اپنے نفس کی طہارت بھی رکھتا ہے۔ نفس، میں نے بتایا تھا کہ اپنے پاس تو ایسا ہنر ہے کہ ہم کہیں مات کھا ہی نہیں سکتے، الحمدللہ۔ اپنے پاس ایسا ہنر ہے کہ ہمارے پاس کبھی تنگی آ ہی نہیں سکتی، ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ میرے پاس تو علم ہے، میں کسی بھی مسجد میں امامت کر سکتا ہوں، تقریر کہیں بھی کر سکتا ہوں، لوگ بلائیں گے۔ بات وہ نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے سمجھا نہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہنر اگر یہ آپ اپنا لیں آپ کبھی تنگ دست نہیں ہو سکتے۔ بس نیت کو سیدھا رکھیں، اپنی نیت صحیح کر لیں، پروپگنڈا نہیں کریں، اس رب پر بھروسہ کریں، آپ کے پاس کبھی تنگی نہیں آ سکتی، کبھی آپ کی جیب خالی نہیں ہوگی۔ پروپگنڈا، بے ایمانی نیت کرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا دھندا نہیں چل رہا ہے۔ ارے بندے، دھندا تو نیت کے سکون، نیت کی پاکیزگی سے ہوتا ہے۔ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی نیت پاک ہو، جس کا جسم بھی پاک ہو۔ یہ ہنر جس کے پاس آ گیا، لیکن شیطان آنے نہیں دیتا۔ وہ سوچتا ہے کہ ہم کوشش کریں گے، پروپگنڈا کریں گے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تب ہمارا کام چلے گا۔ بندوں کبھی، اللہ کے بندوں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ اور اگر نیت ہم نے سیدھی کر لی، نیت کی پاکیزگی اپنے اندر لے آئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ حضور نے فرمایا کہ نماز جو ہے الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ وہ اثرت خصال، اور 10 خوبیاں حضور نے نماز کی فرمائی۔ وزین الوجہ، مزین ہو جاتا ہے اس کا چہرہ معصومیت سے، جو نماز کو اپنا لیتا ہے، جو نماز کو اپنا لیتا ہے اس کا چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ وہ نور القلب، اور اس کا قلب و جگر، اس کا یہ سینہ نور سے معمور ہو جاتا ہے۔ وہ راحت البدن، اور اس کا بدن جو ہے راحت محسوس کرتا ہے۔ اس کے بدن میں جب پاکیز بندہ ہر وقت پاک رہتا ہے، نماز کے لیے وضو کرتا ہے، تو ہر وقت اس کا بدن جو ہے وہ راحت پاتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں وراحت البدن، اللہ اکبر۔ اور جب میت قبر میں اترے گی، وَأُنْسُلْ فِيهِ الْقَبْرِ، تو اس کی قبر اس سے محبت، یعنی قبر اس کے لیے مددگار اور مونس بن جائے گی۔ اب قبر کے اندھیرے میں بندہ تنہا ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار اسے مل جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہے۔ تو کب ملے گا یہ ملے گا صبح فجر میں اٹھیں، رب کو سجدہ کریں۔ یہ قبر کی راحت کب آئے گی؟ قبر ہماری مونس و مددگار کم بنے گی؟ ظہر کا وقت ہو، بندہ کاروبار چھوڑ دے، رب کو سجدہ کر لے، تھوڑی دیر کا وقت لگتا ہے۔ عصر کا وقت ہو، بازار سے آئے یا جہاں بھی موقع ملے رب کو سجدہ کرے۔ مغرب، یہ سورج طلوع ہو رہا ہے، اور ہماری زندگی کا سورج بھی طلوع ہونے والا ہے، یہ غروب ہونے والا ہے، ہماری زندگی بھی غروب ہونے والی ہے اور سورج بھی غروب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہے۔ اے بندے، رب کو سجدہ کر لے۔ اگر تو رب کو سجدہ آج دنیا میں کر لے گا تو کل اپنی قبر میں تو راحت پا جائے گا۔ حضور فرما رہے ہیں وہ منزل الرحمہ، جو نماز کو اپنا لے اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے خزانہ تب کھلے گا جب ہم نماز کو چھوڑ کے پیچھے چلے جائیں گے کاروبار کے۔ نہیں، کاروبار بھی کرنا ہے اور اللہ کو سجدہ بھی کرنا ہے۔ اور حضور نے فرمایا وہ مفتاح السما، یعنی جو نماز کو اپنا لے اللہ تعالیٰ خزانوں کی کنجیاں، اپنے آسمان کے جو خزانے ہیں اس کی کنجیاں بندے کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے کہ جتنا چاہیے لے لے۔ تیرے دل کو سکون، لوگوں پر کروڑوں اربوں خربوں روپیہ ہو لیکن دل کو سکون نہ ہو، بولے یہ دولت کسی کام کی ہے؟
لیکن جو رب کو سجدہ کرتا ہے سچے دل سے اور اپنی زندگی ایمانداری کے ساتھ گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ دولت گارنٹی نہیں ہے کہ دل کو سکون آ جائے اور قلب و جگر میں چین آ جائے، لیکن اس بات کی گارنٹی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے گارنٹی دی ہے کہ جو اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارے، اپنے رب کو سجدہ کرتا رہے، حضور کی سنتوں کی پیروی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی دولتوں سے اس کو نواز دے گا۔ اور دولت کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کا قرار اور دلوں کا چین، دلوں کا سکون۔ اللہ اکبر۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جو نماز کو اپنا لے، وثقل المیزان، یہ نماز جب ترازو رکھا جائے گا میزان، اس کے نیکیوں کو پلے کو بھاری کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو بندہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، کاش میرا حساب ہی نہ لیا جاتا، میری یہ کتاب نہ کھولی جاتی، لیکن کتاب تو کھلنی ہے۔ جو بھی دنیا میں کیا ہے، ایک ذرے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ کرامن کاتبین اور سب سے بڑا وہ ہمارا مالک، اس سے تو کچھ بھی چھپا نہیں ہے، ہم گناہ کہیں بھی کریں۔ تو حضور نے فرمایا جو نماز کو اپنا لے، وَحِجَابٌ مِّنَ النَّارِ، پردہ ہو جائے گا، آڑ ہو جائے گی، کس چیز سے؟ جہنم سے۔ جہنم سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے اور جنت کو، یہ قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے، تو ہمیں رب کی بارگاہ میں صبح سے لے کر یہ رات تک کی جو 5 نمازیں ہیں انہیں ہمیں اپنانا ہی پڑے گا۔ حضور کو ملی ہے یہ نماز معراج میں تحفے میں۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نے اس کو، نماز کو نہیں چھوڑا، رب کے سجدوں کو نہیں چھوڑا، تو آپ حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کیسے نماز کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اب جب نماز، اسی لیے تو حضور فرما رہے ہیں وَأَقَامَهَا أَقَامَ الدِّينَ، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ وَمَن تَرَكَهَا هَدَمَ الدِّينَ، اور جس نے نماز کو ترک کیا، چھوڑ دیا، اس نے دین کو ڈھا دیا۔